السلام علیکم، امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کے ناول میں یہاں سے سٹارٹ کرتی ہوں۔ یہ ایک حقیقت سٹوری بھی ہے ویسے تو۔ گھر کی خاموشی ثنا کو کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ 3 گھر کا وہ بڑا سا گھر جو کبھی ہنسی مذاق اور رونق سے گونجتا تھا، اب صرف بے رونقی بن کر رہ گیا۔ ثنا کی شادی کو ابھی 1 سال ہی ہوا تھا کہ ایک کار حادثے میں ان کے ساس سسر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت عاصم پر، جو گھر کا بڑا بیٹا تھا، دکھ اور گھر کی ذمہ داری کا ایک بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ عاصم کو سعودی عرب میں نوکری کرتے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے۔ وہ وہاں اچھا خاصا کماتا تھا۔ اتنا زیادہ کہ اگر وہ چاہتا تو ثنا کو بآسانی اپنے پاس سعودی عرب بلا سکتا تھا، لیکن اپنے چھوٹے بھائی اور بہن کی وجہ سے نہیں بلا سکا۔ گھر پر اس کا 20 سال کا چھوٹا بھائی روحان اور جو ابھی کالج میں تھا، اور 15 سال کی چھوٹی بہن نرمل، جن کی دیکھ بھال اور پرورش بے حد ضروری تھی۔ عاصم کا خیال تھا کہ اگر وہ ثنا کو بھی اب وہاں بلا لے گا تو پیچھے روحان اور نرمل بالکل اکیلے اور لاوارث ہو جائیں گے۔ ایک شام ثنا نے عاصم کو ویڈیو کال کی۔ اس کا دل اپنے اکیلے پن کی وجہ سے بھر آیا۔ عاصم، ثنا کی آواز میں ایک عجیب سا درد اور شکوہ تھا۔ مجھے اس اکیلے پن سے ڈر لگتا ہے۔ پورا دن گزر جاتا ہے، میں بس ان خالی دیواروں کو تکتی رہتی ہوں۔ اگر آپ مجھے وہاں نہیں بلا سکتے تو خدا کے لیے آپ ہی واپس آ جائیں۔ مجھ سے اب آپ کے بغیر اکیلے نہیں رہا جاتا۔ اسکرین کی دوسری طرف ایک تھکے ہوئے کمرے میں بیٹھے عاصم نے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور ناراضگی صاف تھی۔ ثنا، تم پھر وہی بات لے کر بیٹھ گئی۔ میں یہاں مزے کرنے نہیں آیا۔ تمہیں پتہ ہے نا، ماں باپ کے جانے کے بعد روحان اور نرمل کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ روحان ابھی بچہ ہے، 20 سال کی عمر میں وہ گھر اور اپنی بہن کو کیسے سنبھالے گا؟ میں ابھی واپس نہیں آ سکتا۔ میری مجبوری سمجھو میری جان۔ تو میرا کیا عاصم؟ ثنا کے آنسو چھلک پڑے۔ میں اس گھر میں صرف ایک چوکیدار ہوں۔ میری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے۔ میرے جذبات کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تم خود غرض ہو رہی ہو ثنا۔ عاصم کی آواز میں غصہ بڑھ گیا۔ تمہیں صرف اپنا اکیلا پن دکھتا ہے، میرے چھوٹے بہن بھائی نہیں دکھتے۔ اگر میں واپس آ گیا تو ان کا خرچہ، ان کی پڑھائی سب رک جائے گی۔ میں خود غرض نہیں ہوں عاصم، میں بس ایک شوہر چاہتی ہوں جو میرے پاس ہو، ثنا نے روتے ہوئے کہا۔ لیکن عاصم نے بنا کچھ سنے غصے میں کال کاٹ دی۔ ثنا نے فون بیڈ پر پھینکا اور تکیے میں منہ چھپا کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس بڑے سے گھر میں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی وقت کمرے کے آدھے کھلے دروازے کے پاس روحان کھڑا۔ وہ وہاں سے کچن کی طرف جا رہا تھا، لیکن ان کی باتیں سن کر وہیں رک گیا۔ روحان کی عمر 20 سال تھی۔ وہ جوان ہو رہا تھا۔ سامنے بیڈ پر ثنا تکیے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ اسی وقت روحان کی نظر اپنی بھابھی پر پڑی تو وہ اس کے حسن کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ثنا بلا کے خوبصورت تھی اور روتے ہوئے اس کا معصوم چہرہ اور بھی دلکش لگ رہا تھا۔ شاید جذباتی کیفیت اور رونے کی وجہ سے ثنا کا دوپٹہ بیڈ سے نیچے گر گیا، جس کی وجہ سے اس کے سراپے کا حصہ صاف نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کے گورے بدن اور ابھرتے ہوئے حصے پر جب روحان کی نظر پڑی تو اس کے اندر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ 20 سال کا نوجوان جو اب تک اپنی بھابھی کو صرف ایک عزت کے رشتے سے دیکھتا آیا تھا، اس کی نظر کو دیکھ کر مکمل طور پر بہک گیا۔ اس کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ اس کی نظر ثنا کے جسم کے اس حصے پر جم کر رہ گئی اور اس کے دل میں ایک گہرا اور برا لالچ جاگ اٹھا۔ وہ یک ٹک ثنا کو دیکھتا رہا۔ اس کا سانس پھولنے لگا اور وہ خود پر قابو پانے کی جدوجہد کرنے لگا۔ اسے لگا کہ اگر وہ ایک پل بھی وہاں رکا تو وہ خود کو سنبھال نہیں پائے گا۔ ثنا اپنے دکھ میں اس قدر گم تھی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کوئی اسے
اس نظر میں دیکھ رہا ہے۔ روحان نے کچھ بولے بغیر الٹے قدموں سے کمرے کی طرف بھاگا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب بھی ثنا کا وہ روتا ہوا چہرہ اور اس کے جسم کا وہ کھلا حصہ گھوم رہا تھا۔ روحان کا دل تیز سے دھڑک رہا تھا اور اس رات اس نے اپنی بھابھی کو ایک الگ ہی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا، ایک ایسی نظر جس میں اب صرف ہوس اور بری نیت تھی۔ روحان کا دل و دماغ اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ کوئی پیدائشی برا لڑکا نہیں تھا، لیکن انٹرنیٹ کے اس دور میں رات گئے تک موبائل پر الٹی سیدھی ویڈیو دیکھنے کی لت نے اس کے کچے دماغ کو بہکا دیا تھا۔ جو منظر وہ اسکرین پر دیکھتا تھا، اب وہ غیر ارادی طور پر ان کا موازنہ اپنے ہی گھر کے ماحول سے کرنے لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بھابھی کو دیکھ کر اس حد تک بہکنے پر مجبور ہو گیا۔ دوسری طرف ثنا کی زندگی میں اکیلے پن کا زہر گھلتا جا رہا تھا۔ گھر کا کام کاج کرنے کے لیے نوکرانی رکھی ہوئی تھی، اس لیے ثنا کے پاس صرف کھانا بنانے کے علاوہ کوئی مصروفیت نہیں تھی۔ اس کی 15 سالہ نند اپنی پڑھائی میں اس قدر مصروف رہتی تھی کہ صبح اسکول اور شام کو اکیڈمی سے واپسی پر بری طرح تھک کر سو جاتی۔ وہ ثنا کو وقت نہیں دے پاتی تھی، جس کی وجہ سے ثنا کا اکیلا پن اور بوریت حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ عاصم کی دوری اور اس تنہائی کے باعث کچھ ہی عرصے میں ثنا کے اندر کی دلی خواہشات اور جسمانی ضروریات جاگ اٹھیں۔ خود کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے موبائل پر ایسی ویڈیوز دیکھنے لگی جو اس کے جذبات کو مزید بھڑکا دیتے۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے اکیلے پن کو مٹانے اور سکون پانے کے لیے خود ہی اپنی انگلیاں استعمال کرنے لگی، یعنی فنگرنگ کرنے لگی۔ ایک رات ثنا اپنے کمرے کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اپنے جذبات کے بہاؤ میں وہ جلدی میں کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کرنا بھول گئی۔ وہ ہر قسم کے پردے اور لباس کی قید سے آزاد ہو کر اپنی ٹانگیں پھیلائے گہری سانسیں لیتے ہوئے خود کو لذت پہنچانے میں مگن تھی۔ اسی وقت روحان کچن سے پانی لینے کے لیے کمرے کے باہر سے گزرا۔ اچانک اس کے کان میں کچھ عجیب اور دھیمی سسکیاں آہیں گونجیں، آہ آہ! کہ یہ آوازیں بالکل ویسی ہی تھیں جیسی وہ رات کو اپنے فون پر ویڈیوز میں سنتا تھا۔ روحان کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے دماغ میں جھٹکا لگا، بھابھی کے کمرے میں یہ ایسی آوازیں! بھائی تو یہاں ہے نہیں، پھر یہ کیا ہے؟ تجسس اور ہوس نے اس کے قدموں کو آگے بڑھایا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ جیسے ہی ہینڈل گھمایا، دروازہ کھل گیا، کیونکہ وہ لاک نہیں تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر روحان کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں اور وہ وہیں بت بن کر رہ گیا۔ ثنا بالکل بے پردہ اور لباس سے بے نیاز، ٹانگیں پھیلائے اپنے ہی وجود میں کھوئی ہوئی تھی۔ ثنا کا جسم اوپر سے نیچے تک بلا کا حسین تھا، روس کی گوری خواتین کی طرح۔ اس کا سفید چمکتا ہوا بدن اس وقت روحان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس قدر حسین اور سحر انگیز منظر دیکھ کر روحان کے جسم میں بجلی دوڑ گئی۔ اس کی شرمگاہ فوراً ہی پوری شدت سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی ہوس آخری حدوں چھونے لگی۔ اس نے گھبراہٹ اور بے خودی میں فوراً اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھپایا اور وہاں سے الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ دوسری طرف ثنا، جو اپنی ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، دروازہ کھلنے کی آہٹ اور روحان کے سائے کو دیکھ کر یکدم ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ روحان کو سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ خوف، شرمندگی اور ندامت کی ایک تیز لہر اس کے پورے بدن میں دوڑ گئی۔ اس نے افراتفری اور کانپتے ہاتھوں سے بیڈ پر پڑی چادر کو اٹھایا اور فوراً اپنے جسم پر ڈال کر خود کو ڈھانپنے لگی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ روحان باہر گیلری میں آ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور پیٹھ دیوار سے لگا کر تیزی سے سانس لینے لگا۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا اور ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے ثنا کا وہ خوبصورت، گورا اور بے پردہ وجود ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ ادھر ثنا نے چادر لپیٹتے ہی کانپتی ٹانگوں کے ساتھ بیڈ سے چھلانگ لگائی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف آئی اور فوراً سے کنڈی چڑھائی۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد وہ اسی سے ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گئی اور اپنے چہرے
کو ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ اب وہ روحان کا سامنا کیسے کرے گی، اور اگر یہ بات عاصم تک پہنچ گئی تو اس کی زندگی کا کیا ہوگا۔ گھر کی اس خاموش رات میں اب دونوں طرف ایک گہرا سناٹا اور بے چینی پھیل چکی تھی۔ روحان بھلا اپنے بھائی عاصم کو یہ بات کیوں بتاتا؟ وہ تو خود کب سے اپنی بھابھی کے حسن کے سحر میں گرفتار تھا اور ان پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ اس واقعے کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے جہاں روحان اور ثنا ایک دوسرے کے سامنے آنے سے کتراتے تھے، اور جب بھی آمنا سامنا ہوتا دونوں شرمندگی اور ایک نہ جانے احساس سے اپنی نظر چرا لیتے۔ ادھر ثنا جو پہلے اپنے اکیلے پن کو مٹانے کے لیے خود کو لذت پہنچاتی تھی، اب اس کا دل اس سے بھی نہیں بہلتا تھا۔ وہ اب اپنے موبائل میں کپل رومانوی ویڈیو دیکھنے لگی، جس سے اس کی جسمانی تڑپ اور خواہشات مزید بھڑک اٹھی تھیں۔ عاصم کی دوری نے اسے اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا کہ وہ اب لاشعوری طور پر روحان کی طرف مائل ہونے لگی تھی۔ روحان اکثر گرمی کی وجہ سے گھر میں بغیر شرٹ کے گھومتا تھا، اور وہ ثنا کی نظریں چوری چھپے اس کے کھردرے اور کسادہ جوان جسم کا جائزہ لیتی تھیں۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش اور پوشیدہ کھنچاؤ پیدا ہو رہا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت روحان نے ثنا سے کہا، بھابھی میں نے دودھ پینا ہے، جب آپ اپنے لیے چائے بنائیں گی تو میرا دودھ بھی میرے کمرے میں لے آئیے گا۔ ثنا نے بنا کچھ کہے دھیمے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد ثنا ایک ہاتھ میں چائے کا مگ اور دوسرے ہاتھ میں گرم دودھ کا گلاس روحان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ روحان وہاں موجود نہیں تھا۔ ثنا کو لگا کہ شاید وہ اپنی چھوٹی بہن کے کمرے میں گیا ہوا ہے۔ اس نے دودھ کا گلاس وہیں میز پر رکھ دیا، لیکن وہ فوراً واپس نہیں گئی۔ وہ کافی عرصے بعد روحان کے کمرے میں آئی تھی، اس لیے وہیں کھڑی ہو کر چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے کی چیزیں، دیوار اور وہاں بکھری ہوئی روحان کی خوشبو ایک اسے عجیب سا احساس دلا رہی تھی۔ ثنا ابھی کمرے کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے پیچھے سے دروازے بند ہونے اور لاک ہونے کی کڑکدار آواز آئی۔ ثنا کا دل تیزی سے دھڑکا اور وہ اچانک پیچھے مڑی۔ سامنے روحان کھڑا تھا، جو ابھی غسل خانے سے نکل کر آیا تھا۔ اس کے پورے جسم پر صرف ایک تولیہ لپٹا ہوا تھا۔ اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک کر اس کے چمکتے ہوئے گورے سینے پر بہہ رہے تھے۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے انتہائی گہری اور ہوس بھری نظروں سے ثنا کو دیکھ رہا تھا۔ روحان کو اس حالت میں اپنے قریب دیکھ کر ثنا گھبرا گئی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں، لیکن وہ اپنی نظریں اس کے پرکشش جسم سے ہٹا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنی نظر جھکاتے ہوئے کہا، روحان کیا کر رہے ہو؟ پہلے مجھے کمرے سے جانے دو، پھر دروازہ بند کرنا، اور یہ تمہارا دودھ میں نے میز پر رکھ دیا ہے، میں جا رہی ہوں۔ روحان ثنا کی بات سن کر ابھی اپنی جگہ سے ٹس مس نہ ہوا۔ وہ کچھ کہے بغیر انتہائی دھیمے اور مضبوط قدموں سے چلتا ہوا ثنا کے بالکل قریب آ کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ ثنا کو روحان کے گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ روحان کو اتنے بے باک انداز میں اپنے قریب دیکھ کر ثنا بری طرح ہڑبڑا گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور چائے کا مگ اس کے ہاتھ میں لرزانے لگا۔ اس نے خود کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہے ہو روحان؟ میں تمہاری بھابھی ہوں، ہوش میں آؤ اور ایک طرف ہٹو۔ لیکن روحان پر اب کسی رشتے یا عزت کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے مضبوط ہاتھ ثنا کے نازک کندھوں پر رکھ دیے۔ ثنا کا پورا جسم کانپ اٹھا۔ روحان نے انتہائی نیچی اور گہری آواز میں ثنا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بھابھی مجھے سب پتہ ہے، آپ کو ایک مرد کی ضرورت ہے، آپ اپنے جذبات پر اب مزید قابو نہیں رکھ پا رہی۔ یہ سنتے ہی ثنا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا چہرہ خوف اور شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ اس نے روحان کے ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکنے کی ناکام کوشش اور کانپتی آواز میں بولی، کیا فضول بکواس کر رہے ہو؟ ہٹو میرے سامنے سے۔ روحان کے چہرے پر ایک جاہلانہ اور بے باک مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے کندھے اچکائے اور بولا، کیا میں نے کچھ غلط کہا بھابھی؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے۔ روحان اب پوری طرح بے باک
ہو چکا تھا۔ اس کے الفاظ میں حیا کا 1% بھی عنصر باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے ثنا کے چہرے کے قریب جھانکتے ہوئے کہا، اگر ایسا نہیں تھا بھابی تو اس دن جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کیا تھا؟ وہ آپ بڑی خوشی اور شوق سے کر رہی تھیں۔ کیا شادی سے پہلے بھی آپ ایسے ہی اپنی انگلیاں استعمال کر کے اپنی پیاس بجھاتی تھیں؟ روحان کے ان تلخ اور ننگے الفاظ نے ثنا کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ بالکل گونگی ہو کر رہ گئی۔ روحان کا یہ خوف اور گستاخانہ انداز دراصل اس کی لت کا نتیجہ تھا جو وہ رات گئے تک موبائل پر غلط ویڈیوز دیکھا کرتا تھا۔ اس کے بگاڑ میں سب سے بڑا ہاتھ اس کے دوستوں کی محفل تھا۔ روحان ان دوستوں کی باتوں اور ویڈیو کے زیر اثر آ کر حد سے زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ گھر میں کوئی باپ یا بڑا بزرگ موجود نہیں تھا جو اس کی حرکتوں اور سنگت اور اس کی بری سنگت پر نظر رکھتا، اور بڑا بھائی عاصم تو ویسے دور دیس میں نوکری میں مصروف تھا۔ روحان کی ان بے باک اور گمراہ کن باتوں نے ثنا کے ذہن پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ وہ ساکت کھڑی تھی اور کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ روحان نے جب دیکھا کہ ثنا خاموش ہے اور اس کی باتوں کا اثر ہو رہا ہے تو اس نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے ثنا کی تھوڑی کو دھیرے سے اوپر اٹھایا۔ اس نے ثنا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بھابی اچھا اب بس کریں، کچھ نہیں ہوتا، آپ کو بھی اپنی ادھوری خواہشات پورے کرنے کا موقع مل جائے گا اور مجھے بھی، اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دیکھو آپ کو اس وقت ایک مرد کی ضرورت ہے اور مجھے ایک عورت کی۔ جب ہم دونوں ایک دوسرے کی پیاس بجھا سکتے ہیں تو خود کو اس اکیلے پن میں کیوں تڑپائیں؟ ثنا نے روحان کی طرف دیکھا اور گہری سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے اکیلے پن عاصم کی دوری نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو دھندلا کر دیا۔ اسے دل ہی دل میں لگنے لگا کہ شاید روحان جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ عاصم کو گئے ہوئے سال ہو گیا تھا اور وہ اپنی ذمہ داریوں کے پیچھے ثنا کے جذبات کو بالکل بھول گیا تھا۔ روحان نے ثنا کے چہرے کے تاثرات بھانپ لیے اور اسے پوری طرح اپنے جال میں پھنساتے ہوئے بولا، کیا سوچ رہی ہیں بھابی؟ دیکھو میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ بھائی تو اتنی دور چلے گئے، انہیں تو آپ کا کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ آپ کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ ثنا نے ایک آخری کمزور کوشش کرتے ہوئے کہا، روحان میں یہ نہیں کر سکتی، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ روحان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، او بھابی، جب آپ خود اکیلے میں اپنی پیاس بجھا رہی تھیں تب کسی کو پتہ چلا؟ میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، تو اب بھی ہمارے اس رشتے کا کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔ چھوٹی نرمل تو ویسے بھی 9 بجے تک سو جاتی ہے اور گھر میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے جسے پتہ چلے۔ اتنے میں روحان نے تمام حدیں پار کر دیں اور ثنا کے لبوں سے لپٹ گیا۔ ثنا جو اب تک اپنی اخلاقی قدر اور گناہ کے خوف کے درمیان بھول رہی تھی، اس سحر انگیز اور ممنوعہ لمحے میں اپنی سبھی ہمت ہار بیٹھی۔ اس نے روحان کو خود سے دور دھکیلنے کے بجائے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور اس کی انگلیاں روحان کے گیلے بالوں میں لگیں۔ وہ اپنے لبوں کی پیاس بجھاتے نیچے اترا اور اس کے نازک گردن پر اپنے لمس چھوڑنے لگا۔ ثنا کا پورا وجود ایک انجانی سنسنی سے کانپ رہا تھا۔ روحان نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے ثنا کے سراپے کو جکڑ لیا اور اسے جگہ جگہ سے دبانے لگا۔ روحان کے سخت لمس اور دباؤ پر ثنا کے حلق سے دھیمی سی آواز نکلی، آہ روحان! روحان نے اس کی سسکیاں سن کر اپنے چہرے پر مکارانہ مسکراہٹ سجائی اور ثنا کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی، کیا ہوا ثنا؟ بھابی، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور آپ ابھی سے آہیں بھرنے لگیں۔ یہ کہتے ہی روحان نے ثنا کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف لے گیا۔ بیڈ پر لٹانے کے بعد روحان نے خود کو ہر قسم کے پردے سے آزاد کر دیا۔ جیسے ہی روحان مکمل برہنہ ہوا ثنا کی آنکھیں حیرت اور خوف کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ روحان کی شرمگاہ اس وقت اپنے پورے عروج اور سختی پر تھی، جو دیکھنے میں عاصم کے مقابلے میں روحان کا ایک حصہ اور بڑا دیکھ کر ثنا اندر سے دنگ رہ گئی اور اس کا جسم خوف اور لذت کے ایک انوکھے احساس سے سن ہو گیا۔ جب روحان نے ثنا کی نظروں میں وہ حیرت دیکھی تو وہ ثنا کے اوپر لیٹ گیا اور اس کے چہرے کے قریب آ کر بولا، کیا ہوا؟ ایسا کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں اپنے بھائی سے زیادہ پیارا ہوں نا؟ روحان کی اس سچائی اور بے باک بات پر ثنا شرما کر ہلکا سا ہنس پڑی اور نظریں چراتے ہوئے بولی،
ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ روحان نے اس کے بولتے ہوئے تاثرات کو فوراً بھانپ لیا۔ وہ جان گیا تھا کہ ثنا اس کی جوانی سے متاثر ہو چکی ہے۔ اس نے ثنا کی گال کو چومتے ہوئے کہا، اچھا ایسی بات نہیں ہے تو پھر کیسی بات ہے؟ لگتا ہے میرا آپ کو بھائی سے زیادہ پسند آیا ہے۔ ثنا حیران ہو کر روحان کے چہرے کو تکنے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ 20 سال کا لڑکا کتنی عیاری سے اس کے دل میں چھپی بات اور موازنے کو توڑ گیا ہے۔ ثنا کو خاموش اور صحت زدہ دیکھ کر روحان نے زور سے ہنس پڑا اور اس کے کان کے پاس چونٹی کاٹتے ہوئے بولا، فکر مت کریں، جتنا میرا ہے میں اسی حساب سے کروں گا، بس آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ روحان یہ کہتے ہی ثنا کو بھی ہر پردے سے آزاد کر گیا اور ان کی آخری حدودوں تک پہنچا۔ اب اس بند کمرے میں ہر طرف ان کے ملن اور ہوس کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ثنا کے حلق سے مسلسل دھیمی آہیں اور روحان کا نام نکل رہا تھا۔ روحان اس وقت جوانی کے پورے جنون اور پاگل پن میں تھا اور ثنا نے رات کے 4 بجے تک اس کی اس شدت اور تپش کو خوشی خوشی برداشت کیا، کیونکہ سال بعد اسے بھرپور لمس نصیب ہوا۔ 4 بجے کے قریب جب دونوں تھکن سے چور ہو کر بیڈ پر ساتھ لیٹے تو روحان نے ہانپتے ہوئے ثنا کو اپنے ساتھ لگایا اور بولا، اف، جو بھی ہے آپ ہو بہت حسین، اوپر سے نیچے تک ہیرے کی طرح چمکتی ہیں۔ اس دن بھی جب میں نے آپ کو دروازے سے دیکھا تھا میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے خود پر کیسے قابو کیا تھا۔ وہ ثنا کو اس رات والا پورا منظر یاد دلا رہا تھا اور اس کی تعریفیں کیے جا رہا تھا، جسے ثنا سن کر شرم کے مارے اس کے سینے سے لگ گئی۔ روحان کو ہوس تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ 20 سال کا جوان لڑکا ثنا کو اس کے اکیلے پن سے نکال کر پوری طرح سکون دے رہا تھا اور اب ساتھ لیٹے ہوئے بھی اس کی انگلیاں جسم پر رقص کر رہی تھیں، اس کے ابروؤں پر تو کبھی اس کے پورے سراپے پر۔ بامشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا اور دونوں نے ابھی سکون سے سانس ہی لیا تھا کہ روحان کے جسم میں دوبارہ سے بجلی دوڑی اور وہ پھر سے اپنی پرانی پوزیشن پر آنے لگا۔ ثنا نے گھبرا کر روحان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور التجا کرتے ہوئے بولی، روحان اب بس کر دو، مجھ میں اب مزید ہمت نہیں رہی۔ روحان نے ایک دلکش اور مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ ثنا کے لبوں کو چوما اور بولا، ابھی سے تھک گئیں؟ ابھی تو آپ نے میری آدھی جوانی بھی نہیں دیکھی۔ یہ کہتے ہی اس نے ثنا کی ٹانگوں کے درمیان اپنی ٹانگیں پھنسا کر فاصلہ بنایا اور اپنی انگلیوں سے ایسا کرتب دکھانے لگا کہ ثنا ایک بار پھر سے ہوش و حواس کھونے لگی۔ روحان نے اپنے لب ثنا کے پورے سراپے پر لانا شروع کر دیے اور دھیرے دھیرے نیچے کی طرف بڑھتا گیا اور ثنا کے حسن میں گم ہوتے ہوئے بولا، اف، کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو آپ سے سچا عشق ہوتا جا رہا ہے۔ اپنی تمام حدودوں کو ایک بار پھر پار کرتے ہوئے روحان پوری شدت سے ثنا کے وجود میں داخل ہو گیا، جس پر ثنا کے حلق سے تیز سسکیاں نکلیں اور وہ مدہوش ہو گئی۔ صبح کے تقریباً 6 بجنے والے تھے اور باہر ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہو رہی تھی جب یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ آخر کار 6 بجے روحان نے ثنا کو آزاد کیا۔ ثنا کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے چادر لپیٹی اور لڑکھڑاتی ٹانگوں کے ساتھ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل گئی تاکہ نرمل کے جاگنے سے پہلے وہ اپنے بستر پر پہنچ سکے۔ ایسے ہی کرتے کرتے پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ جیسے ہی رات ہوتی روحان دبے پاؤں ثنا کے کمرے میں آ جاتا۔ ثنا بھی اب عاصم کی دوری اور اس تنہائی سے تنگ آ کر روحان کے اس کے ساتھ میں پوری مگن ہو چکی تھی اور اس کے دل سے گناہ کا احساس مٹ چکا تھا۔ وہ روحان کے ساتھ وقت گزارنے میں خوش رہنے لگی تھی۔ ایک دن ثنا کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ اس کا سر بھاری تھا اور جسم تھکن سے چور تھا۔ جب رات کو روحان ہمیشہ کی طرح اس کے کمرے میں آیا تو ثنا نے بیڈ پر لیٹے لیٹے اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، روحان آج نہیں، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ روحان نے ثنا کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور ضدی انداز میں بولا، اب میں کیا بتاؤں، میرا اب اکیلے سونا میرے بس میں نہیں رہا۔ آپ سمجھیں نا، میں اب آپ کے بنا نہیں رہ سکتا، بلکہ آپ طبیعت فکر چھوڑیں،
میں آپ کو اتنا سکون اور خوشی دوں گا کہ آپ کی طبیعت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ روحان کی یہ بات سن کر ثنا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، روحان تمہارا کوئی حال نہیں ہے، آج ایسے ہی سو جاؤ، سچ میں آج مجھ میں بالکل ہمت نہیں ہے۔ روحان نے شرارت سے ثنا کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، آپ بس اپنی فکر چھوڑیں اور اپنا وجود میرے حوالے کریں۔ یہ کہتے ہی روحان نے تمام اخلاقی حدود پار کر دیں اور ثنا کے ساتھ بالکل قریب آ کر لیٹ گیا۔ ثنا بھی اس کی محبت کے جھوٹے دلاسوں میں آ کر سب کچھ بھول گئی اور دونوں ایک دوسرے کے جذبات میں بہک گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں پوری طرح گم ہو چکے تھے اور انہیں آس پاس کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ لیکن روحان آج اپنے جذبات اور ہوش و حواس میں اس قدر گم تھا کہ جب وہ کمرے میں آیا تو وہ جلدی میں دروازہ اندر سے لاک کرنا ہی بھول گیا تھا۔ دونوں اپنی اسی مگن دنیا میں کھوئے ہوئے تھے اور پورے کمرے میں ان کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں کہ اسی دوران عاصم کے گھر میں انٹری ہوئی۔ عاصم جو آج ہی سعودی عرب سے واپس آیا تھا تاکہ اپنی بیوی کو اچانک سرپرائز دے سکے، اپنے ارمانوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور وہ مسکراتے ہوئے جیسے ہی ثنا کے کمرے کے پاس پہنچا، اسے اندر سے کچھ غیر معمولی آوازیں آئیں۔ عاصم کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے لرزاتے ہاتھوں سے جیسے ہی آدھے کھلے دروازے کو پورا دھکیلا، سامنے کا منظر دیکھ کر وہ وہیں سکتے میں آ گیا اور اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سامنے بیڈ پر اس کی اپنی بیوی ثنا اور اس کا سگا چھوٹا بھائی روحان انتہائی قابل اعتراض اور شرمناک حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ موجود تھے۔ دروازے کھولنے کی تیز آواز اور عاصم کے سائے کو دیکھتے ہی دونوں بری طرح ہڑبڑا گئے اور خوف و وحشت سے ان کے چہرے فاق ہو گئے۔ عاصم کا پورا وجود صدمے اور غصے سے کانپ وہ بھائی جس کی پڑھائی اور مستقبل کے لیے اس نے پردیس میں اپنی جوانی رو رہا تھا اور وہ بیوی جسے وہ اپنی عزت اور مان سمجھتا تھا، دونوں نے مل کر اس کے بھروسے کا خون کر دیا تھا۔ عاصم کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر وحشت تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر روحان کو گریبان سے پکڑا اور بیڈ سے نیچے گھسیٹتے ہوئے اس کے چہرے پر کئی تھپڑ مارے۔ شرم نہیں آئی تمہیں اپنی سگی بھابھی پر نظر ڈالتے ہوئے؟ تمہارا ہاتھ نہیں کانپا؟ میں نے تمہارے لیے دن رات ایک کیا اور تم نے میری پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ دیا۔ عاصم دھاڑ رہا تھا اور غصے میں پاگل ہو رہا تھا جبکہ روحان خوف اور مار کے مارے کمرے کے کونے میں دب کر رو رہا تھا۔ پھر عاصم اپنی بیوی ثنا کی طرف مڑا جو جلدی میں کپڑے پہنے خود کو چادر میں لپیٹے بیڈ کے کونے میں وحشت زدہ بیٹھی کانپ رہی تھی اور خوف سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ عاصم نے روتے ہوئے کانپتی آواز میں ثنا سے کہا، ثنا میں نے تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی۔ میں پردیس میں تڑپتا رہا تھا کہ تم یہاں ایک اچھی زندگی گزار سکو۔ اگر تمہیں اتنے ہی مرد کی ضرورت تھی تو مجھ سے طلاق مانگ لیتی، الگ ہو جاتی، لیکن میرے ہی گھر میں میرے ہی سگے بھائی کے ساتھ یہ منہ کالا کرتے ہوئے تمہیں خدا کا خوف نہیں آیا؟ ثنا نے روتے ہوئے عاصم کے پیر پکڑنے کی کوشش کی۔ عاصم خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا۔ نہیں اب نہیں، دیر ہو چکی ہے۔ عاصم نے نفرت سے اپنا پیر پیچھے کھینچا۔ تم جیسی بد کردار اور بے وفا عورت میری بیوی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تم نے اس پاک رشتے اور میری غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ میں تمہیں ابھی اسی وقت اپنی زندگی سے آزاد کرتا ہوں۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار یہ ہولناک الفاظ سنتے ہی ثنا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کے اوپر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ عاصم نے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر ثنا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے مین دروازے سے باہر گلی میں پھینک دیا اور دروازہ اندر سے زور سے بند کر دیا۔ اس کے بعد عاصم نے روحان کو بھی اسی وقت گھر سے نکال دیا اور اس سے تمام خاندانی جائیداد کے رشتے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے۔ وہ رات ان دونوں کے گناہ کا ایک ایسا انجام لائی جہاں ثنا کا گھر، اس کا مان اور اس کی عزت ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل گئی۔ روحان بھی اپنے بھائی کے سائے اور جائیداد سے محروم ہو کر سڑک پر آ گیا اور ثنا عمر بھر کے لیے پچھتاوے اور بدنامی کے اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو کامنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔